press the bell icon on the YouTube app and never miss another اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی تاثیر کے تعلق سے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بے حیائیوں سے بری باتوں سے نہیں رکتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ بھی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، سود خوری کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور لوگوں کا حق جو ہے، مال جو ہے وہ غصب کر رہا ہے، تلف کر رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں معاشرے کے اندر جو ایک انسان نماز پڑھتے ہوئے بھی کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور دوسری طرف ایک مسلمان نمازی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ نہیں رک رہا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے اندر اس کا مطلب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھتے وقت گناہ نہیں کرتا۔ جب آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو نماز اس کو بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ اس کے تمام اعضاء پر کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ آدمی نماز کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اسی وقت فوراً وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز اس نمازی کو بے حیائیوں سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے کہ جو نماز کامل شرائط، فرائض، واجبات، مستحبات وغیرہ کے ساتھ میں ادا کی جائے۔ تو اب اگر نماز کو انسان پڑھ رہا ہے اور پھر بھی بے حیائیوں سے نہیں رکتا، تو اس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کی نماز اسے بے حیائیوں سے نہیں روک پا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی نماز میں کوتاہی اور کمی ہے، کیونکہ جو کامل نماز ہوتی ہے وہی نماز انسان کو بے حیائیوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں رک رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے اور کمیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان ان تمام بری باتوں سے رک نہیں پا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس انسان کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ جب نماز کامل ہو تو یقیناً وہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک تیسری وجہ اور علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نماز تو روکتی ہے، نماز میں یہ صلاحیت ہے، یہ تاثیر ہے کہ وہ بے حیائیوں سے، بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازی بھی اس کی طرف توجہ کرے، اس کے لیے کوشش کرے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ تو لہذا نماز کے اندر اللہ نے یہ اثر تو رکھا ہے، اب نمازی بھی اگر اس کے لیے کوشش کرے گا تو یہ نماز اس کو بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکے گی، اور اگر وہ کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک پائے گی۔ تو یہ چند وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائے اس آیت کریمہ کے تحت۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی نماز مجھے بے حیائی، بری باتوں سے نہیں روکتی، کمی اس میں ہے، نماز کے برائیوں سے روکنے میں یا برائیوں سے انسان کو دور رکھنے میں نماز کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، نماز اپنا اثر پورا رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں رکتا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کے اندر خامیاں اور کمیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رک پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔